अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, बुशरा बीबी की रिहाई पर बहुत सी बातें चल रही हैं। पीटीआई के अंदर कुछ और मामला चल रहे हैं, उनके अंदर कुछ और बयानिए चल रहे हैं, जबकि हुकूमत जो है वो इस पर बात करती हुई दिखाई दे रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया इस हवाले से एक्स पर, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी कोई मामूली बात नहीं है, मामूल की कार्रवाई नहीं है। इमरान खान की अहलिया का वज़ीर आला हाउस में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की चालें, पहले बढ़के मारना, धमकियां देना, जल से जुलूसों से गायब होना और फिर नमूदार होना, और आनिया जानिया, ये दोनों शख्सियतें किसी नूरा कुश्ती की और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये सब इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो रहा, कारकुनों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि मुझे 3 लाख लोग दे दें, फिर हम नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करेगी। यानी अपेरेंटली जो इमरान खान की तर्ज सियासत रही है उसकी नुमाइंदगी हमें शेर अफजल मरवत साहब जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान से उनके जो ताल्लुकात हैं उसमें भी कुछ कशीदगी भी रही है, और उनके मामलात उनके साथ बेहतर नहीं हैं। वो क्यों नहीं है, इसमें भी बहुत सी बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला KPK का ये दावा है कि इमरान खान भी जल्द रिहा हो जाएंगे जेल से। किस हद तक इसमें सदाकत हो सकती है, क्या हालात इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर बात करने के लिए, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। मुस्तफ़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। आयशा नुमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इस वक्त मेंबर पंजाब असेंबली काजी अहमद अकबर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम टू द शो। सर, पाशा साहब, सबसे पहले तो जो ये डील की एक हवा बांधी जा रही है और डील की जो हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है, सबसे पहले तो ये कि क्या डील का जो लफ्ज़ है वो सियासत में इस्तेमाल जो पाकिस्तान के हालात में या पाकिस्तान की सियासत में के तनाजुर में किया जाता है, क्या आप समझते हैं कि ये डील का लफ्ज़ दुरुस्त है? पाशा साहब। उज़मा साहब, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि हमारे यहाँ NRO एक बदनाम लफ्ज़ है। NRO की एक जो लोअर डिग्री है वो डील है, दोनों का मतलब एक ही है। और इसको अगर और ज़्यादा मुहज़्ज़ब अंदाज में बयान किया जाए तो हम कहेंगे कि सियासी मुफाहमत। तो इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही बनता है कि मामला तय हो गए हैं। आपने लेकिन लफ्ज़ों में बड़े बारीक से फ़र्क होता है। जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा। ये जो NRO है ये एक जलील करने का, किसी को जलील करना हो कि उसके मामला तय हो गए हैं तो हम कहते हैं कि उसने NRO लिया। और ये जो मशहूर ज़माना NRO था वो जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो सियासी मुफाहमत हुई थी जिसमें बहुत सारे मामला तय हुए, उसको हम NRO कहते हैं। तो इमरान खान साहब इसको बुनियाद बना के तो पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ को, और फिर बाद में नवाज शरीफ के साथ भी जिस वक्त जनरल बाजवा के दौर के अंदर और इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही जब सियासी मुफाहमत हुई तो उसको भी NRO ही कहा गया और वो लेकर तो वो बाहर चले गए। अब यही चीज़ जो है ये इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हुई है। मेरी इतलात ये हैं कि ये तमाम मामला जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया, और ख्वाजा आसिफ साहब सिर्फ एक सियासतदान और वफाकी वज़ीर ही नहीं है बल्कि वो नून लीग के हुक्मरान जमात के एक सीनियर मोस्ट सियासतदान है, और उनके पास जो पोर्टफोलियो है वो वज़ीर दिफा का है और वो बड़ा अहम और सेंसिटिव पोर्टफोलियो है। और उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये जो बात कही है मैं उसको तस्लीम करता हूँ, और मैं इस बात पर लिख भी चुका हूँ कि ये मामलात जो हमें नज़र आ रहे हैं ये बुनियादी तौर पर उस मुज़ाकरात, उस डील का नतीजा है जो इस महीने के आगाज़ में लंदन के अंदर तय हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नवाज शरीफ की
आमद के मामलात लंदन में बैठकर तय हुए थे और इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये लंदन प्लान है जी। तो अब भी ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया, जिसका जिक्र फैसल वोडा साहब भी करते रहे हैं, ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर तय हुई हैं लंदन में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के नुमाइंदों के दरमियान। और वो नुमाइंदे जो हैं वो जो गोल्ड स्मिथ ख़ानदान है उस लेवल के लोग जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लंदन के अंदर ये मामला तय किए हैं और उसके मुताबिक दिसंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर होंगे। और मैं आपको आपके जो सवाल पूछा उसकी यानी सपोर्ट में, यानी जो मैं बात कह रहा हूँ कि वाकई ये NRO हो गया है, डील हो गई है, सियासी मुफाहमत हो गई है। आपको ये जानती होंगी कि हमारे यहाँ कुछ सियासी वो होते हैं, जैसे बड़ी बिल्डिंगों पे वो चिड़िया नहीं लगी होती, मुर्गे बादे नुमा जिसे कहते हैं, जो वो घूमता है तो वो बताता है कि हवा का रुख किधर है। इसी तरह हमारी सियासत में कुछ किरदार ऐसे हमेशा मौजूद रहे हैं जो ये बताते हैं कि इस वक्त हवाओं का रुख किधर है, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है। मसलन मलक मोहम्मद कासिम साहब थे ये 70 की दहाई में, आगा मुर्तज़ा पोया साहब थे उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में, शेख रशीद साहब थे मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ लाई साहब मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं, और आजकल जो है वो फैसल वोडा साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के नफ्से नातका के तौर पर बयानबाजी करते हैं। और इन तमाम लोगों के जो बयानात होते हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। तो आप ये फैसल वोडा साहब की मुसलसल चलें, काजी अहमद अकबर साहब PTI की चूंकि नुमाइंदगी कर रहे हैं तो उनसे ही जान लेते हैं कि किस हद तक इस खबर में सदाकत है जो पाशा साहब ने दी कि लंदन में एक प्लान मुरतब हुआ और मुज़ाकरात हुए। क्या समझते हैं आप? जी थैंक यू उस्मा। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल लंदन में एक प्लान मुरतब हुआ है नहीं, एक मुरतब हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस टाइम की एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को गिराया गया था, और फिर ये आज तक उसी लंदन प्लान की कंटिन्यूएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी डील की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। जो बुशरा बीबी फर्स्ट लेडी रिहा हुई है, दैट वाज द लास्ट पेंडिंग केस अगेंस्ट हर, जिस पे हाई कोर्ट ने उनको जस्टिस दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलीफ दिया है, जस्टिस दिया है। और जब वो गई हैं तो उनको रात के उस पैर में अचानक उनको KP क्यों मूव किया गया, इसलिए कि बनी गाला में पुलिस की वो नफरी पहुंचनी शुरू हो गई थी जो सिक्योरिटी से ज्यादा थी, जिससे हमें ये अंदाजा हुआ कि मोस्ट प्रोबेबली आज रात में ही ये कोई ना कोई और कोई नया केस डालकर और बुशरा बीबी को दोबारा पाबंद सलासल करने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर हर सेफ्टी हम उनको KP के लेकर चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे उनका इलाज भी हो रहा है और वो सेफ भी हैं। अब मुझे तो नहीं समझ आती कि ये कौन सी डील की बाज़गश्त है कि एक शख्स जिसके सेल की बिजली 8 दिन तक बंद रखी जाती है और जानवरों से बदतर उसको ट्रीट किया जाता है। 73 साल खान साहब की उम्र है और इन सब चीजों के बावजूद उन्होंने 2 गर्मियां और अब दूसरी सर्दी वो यहाँ पर गुजारने लगे हैं। तो डील करना तो वो लोग डील करते हैं जो 2-2, 3-3 महीने जेल में रहने के बाद जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है और उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और वो मिन्नतें संभालते शुरू करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अगर उसको डील कहते हैं तो वो डील तो शायद हमें 9-10 जून को भी ऑफर हो गई थी कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। ये जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और आप जो लोग हैं, ये सियासत को शिकस्त और फतह के तनाजुर में क्यों देखते हैं? सियासत में तो रास्ता खुला रहना चाहिए बातचीत का, सियासत नाम ही इसी चीज का है। मैं बिल्कुल इस चीज में यकीन रखता हूँ और सियासत की बुनियाद ही मुज़ाकरात हैं। और ये देखें ना, एक बाहर बैठा शख्स हमें कैसे सिखा सकता है? हम सब हलकों के सियासतदान हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है कि सियासत में मुज़ाकरात की क्या अहमियत है। और फिर हम और आप क्या खान साहब को सिखाएंगे कि मुज़ाकरात की क्या अहमियत है? बट सवाल ये पैदा होता है कि आप मुज़ाकरात किसके साथ करने जा रहे हैं और किन ग्राउंड के ऊपर और किन रियलिटीज के ऊपर मुज़ाकरात करने जा रहे हैं।
اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہے آپ کے بالوں سے پکڑ کے کہ معافی مانگو اس ناکردہ گناہ کی جو آپ نے نہ کبھی کیا نہ اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، معافی مانگو، اس کے بعد مذاکرات کرو، تو پھر ہم کون سا دروازہ کھلا رکھیں؟ یا آپ ہمیں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جس شخص نے ہمارے گھر میں ڈکیتی کی، جو شخص ہمارے گھر پہ گھسا، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر ہم مذاکرات کریں کہ بھائی بڑی مہربانی تم ہمارے گھر میں گھسے اور ہم تم سے معافی بھی مانگتے ہیں اور مذاکرات بھی کرتے ہیں؟ تو یہ اس قسم کے مذاکرات سے بہتر ہے کہ پھر موت قبول کر لی جائے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ سیاست کو ان مذاکرات کے پیراؤ میں ڈالنا چاہتی ہیں تو وہ تو مذاکرات ان ایکسیپٹیبل ہیں، ان ڈویبل ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک، عبداللہ حمید برابری کی سطح پر آ کر مذاکرات رائٹ. عبداللہ حمید گل صاحب، ہمارے کو سمجھا جائے گا، ہمارے پاکستان سے محبت کو سمجھا جائے گا، ضرور مذاکرات. رائٹ. عبداللہ حمید گل صاحب، بشرا بی بی کی ضمانت پر رہائی سے متعلق جو خبریں ہیں وہ کچھ ڈیل کا رنگ دیا جا رہا ہے، کچھ لوگ اس کو ڈھیل کہہ رہے ہیں. جو یہ ڈیل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے یا ڈھیل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، آپ کو اس میں کس حد تک صداقت نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے سیاست جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، گیم آف پاسبلٹیز اینڈ پروبیبلٹیز ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسد کیسر صاحب جو تھے وہ کہتے رہے کہ جی ہم دسمبر میں جو ہے وہ حکومت بنا یہ تھی کہ بین الاقوامی دنیا سے آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ لابسٹ جو تھے وہ ہائر کیے، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے جو پریشرز تھے، جو ظاہر ہے ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے، اور ان کے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین، ان کا ایک اپنا اثر و رسوخ ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ایک ویل نون فگر ہیں. تو اس کے حوالے سے ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ 368 جو کانگریس مین تھے انہوں نے بھی امریکہ کے اندر باقاعدہ ایک قرارداد پیش کی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر جو ہے حکومت پاکستان کے اوپر اور ہمارے اداروں پہ نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو چانسلرشپ کی بات آئی برطانیہ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے، تو اس کے اندر یہ بنیادی بات یہ تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ایک بڑی پریسٹیجیس جگہ ہے، اور جب اگر وہ بن جاتے تو ظاہر ہے اس پہ بین الاقوامی قوانین کا اطلاق ہو جاتا، اور اس کے تحت جو ہے وہ خان صاحب کو رہائی مل سکتی تھی یا کوئی ان کو ریلیف ملتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے برطانیہ کے کچھ لوگوں نے بھی خطوط لکھے، لیکن وہ بھی فارغ ہو گئے. اب یہ تمام باتیں جو ہیں اس کے بعد، جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان کو لیول کیا جاتا ہے اس مقام کے اوپر کہ تب اس سے وہ ڈیل کی جائے، اور جب ان کو یہ احساس ہو چلا کہ بھئی یہ اب جو کچھ ہے پاکستان میں ہی کرنا پڑے گا، بین الاقوامی جو مدد ہے یا وہ جو آواز ہے ان کے لیے میڈیا پہ یا دیگر جگہوں پہ وہ کارگر نہیں ہو رہی. اس وجہ سے جو جیسے ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ بہت چیزوں کا اچھی طریقے سے معلوم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ علی محمد خان صاحب اور دیگر جب ان کو جیل سے رہائی ملتی تھی تو جیل کے گیٹ سے ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، اس کے لیے بنی گلہ آنے کی پولیس کو ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ایک جو بات ہے، یہ تو بڑا ایک میں فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پارٹی کے اندر بھی جو ہے بہت سارے مسائل ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ عموماً ہوتا ہے، آلدو کہ یہ شروع میں نہیں ہوا، لیکن اب جب لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، اور خاص طور پہ بانی چیئرمین کے ساتھ روابط براہ راست نہیں ہو رہے، اور جتنے منہ اتنی باتیں، جو مل کے آتا ہے وہ ایک نئی کہانی سنا دیتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں، اور خود میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت بھی شاید یہی چاہتی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی رہے تاکہ ایک دوسرے سے مقابلہ پیدا ہو اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں جاری رہے معاملہ. اب دیکھیں جو میری ابھی بیرسٹر گوہر اور میں ایک کھانے پہ اکٹھے تھے، اور عمر ایوب صاحب وغیرہ، بہت ساری چیزیں وہاں بات ہوئی جو کہ میں میرے خیال میں نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہے، لیکن مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ ڈیل بالکل ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ڈیل کہہ لیں، اس کو آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، ارینجمنٹ کہہ لیں، اور یہ کون نہیں کرتا. دیکھیں پالیٹکس ہوتی ہی اسی لیے ہے نا، پالیٹکس کے اندر 2 + 2 جو ہے وہ 4 نہیں ہوتا، باقی ہر چیز ہوتا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر 2 + 2 4 ہوتا ہے. تو یہ ایک جہاں وہ معاملات جس کو کہتے ہیں نا ہارنز لاک ہو جانا، جہاں سینگ پھنس جاتے ہیں، وہاں سیاست شروع ہوتی ہے.
تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اس میں یہ کہہ دینا کہ جی وہ ڈیل کر کے، لیکن میرا خیال ہے کہ کیا خان صاحب خود یہ بات نہیں کرتے رہے کہ باقاعدہ آرمی کی طرف اشارہ کر کے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو بات کے یہ تو خواہش کا اظہار تو انہوں نے خود کیا ہے، ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ کیا. اور پھر کیا انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی قوم کے باپ ہیں؟ تو یہ باتیں تو انہوں نے بتائی تھی نا، ہم تو قائد اعظم کو ہی سمجھتے رہے. تو کیا آپ کے پاس بھی یہ ایسی اطلاعات ہیں کوئی لندن پلان کے حوالے سے جو پاشا صاحب نے آج ڈسکس کی؟ جی لندن پلان تو ہمیشہ ہی بنتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پلان جو ہے وہ اگر جس دن بنے گا تو کوئی ریسنٹ بلڈ اپ ہوا ہے یہ بالکل دیکھیں ڈیل یا انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں جو روتھ چائلڈ فیملی ہے نا، وہ دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کے پاس دنیا کا پیسہ سارا ان کے پاس موجود ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ روتھ چائلڈ فیملی جو ہے وہ گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ باقاعدہ ان ٹچ ہیں اور ان کے ساتھ روابط میں ہیں، اور جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں وہ ایک اپنا بہترین کردار بھی ادا کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں اور کرنی چاہیے بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے جو خاطر خواہ نتائج ہیں، جو اگر ہم یہ سمجھیں کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی فوری رہائی آ رہی ہے دسمبر تک، مشکل لگ رہا ہے مجھے ابھی، کیونکہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی پہ جب تک کہ معافی نہیں مانگی جائے گی، اور 2 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں یہ بول چکے ہیں کہ معافی جب تک نہیں مانگے گے تب تک معاملہ نہیں ٹھنڈا ہوگا، اور جب بھی مذاکرات ہوں گے تو وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور تب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی رابطے میں تھی، اور یہ ہونا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی کوئی بھی ہوں، کیا وہ آپس میں رابطے میں نہیں ہوتی؟ کیا بھارت اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں روابط نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی خدا نہ خاصا لوگ بک چکے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. آپس کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بات چیت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے. رائٹ، بات چیت ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہوتا ہے. عائشہ نعمان صاحبہ، ڈیل یا ڈھیل جو بھی ہے، آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، آپ سیاست میں مذاکرات کا راستہ کہہ لیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی نام دے دیں، آپ اس کو نام دیے بغیر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ایون خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے بھی کہ عمران خان جلد جیل سے رہا ہو جائیں گے، اگرچہ کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ امریکہ میں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان بھی آ جائیں گے، وہ عمران خان بھی باہر آ جائیں گے. تو اس کے ساتھ جو یہ جوڑ رہے ہیں یہ تمام معاملات اور عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ اتنی جلدی یہ ایکسپیکٹڈ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں نے بڑی تحفظ سے سب مہمانوں کی بات سنی اور بڑا ہی انہوں نے بریفلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا کہ ڈیل یا ڈیل. تو عظما پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈیل اس وقت ضروری کس کے لیے ہے؟ عمران خان کے لیے ضروری ہے یا پھر موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے ڈیل ہونا بہت ضروری ہے؟ اچھا، موجودہ سیٹ اپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مجھے تھوڑا سا جی دیکھیے، جی میں آپ کو وہی ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں. دیکھیے ہم بارہا جو ہے بیانات ہم تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے بھی سن چکے ہیں. آج علیمہ خان نے دوبارہ سے وہی بیان جو ہے دہرایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں مرنے کے لیے تو تیار ہوں، مجھے چاہے ملٹری عدالتوں کے حوالے کر دیں لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. اگر عمران خان صاحب کی بھی جو ہے وہ لندن کی ٹکٹ کٹ چکی ہوتی اب تک تو شاید ہم بھی اس بات کے اوپر یقین کر لیتے کہ ہاں بھائی ڈیل ہو چکی ہے. بار بار لندن پلان کا جو ہے وہ بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، بازگشت ہمیں سنائی دی جاتی ہے، تو لندن جانے والوں کو پھر پتا ہوگا نا کہ بھئی لندن پلان کیا بن رہا ہے. ابھی نواز شریف صاحب بھی جا چکے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی روانہ ہو چکے ہیں، حمزہ شہباز بھی جا چکے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی مریم بی بی بھی جانا چاہ رہی ہیں. تو پھر پوچھنا تو یہ ہے کہ پھر لندن پلان جو ہے وہ بنا کون رہا ہے؟ اگر لندن پلان جو ہے عمران خان صاحب کے لیے بنایا جا رہا ہے تو پھر تو بشرا بی بی کو پشاور جانے کی بجائے لندن جانا چاہیے تھا. پھر علیمہ خان صاحبہ کو بھی جو ہے رہا ہوتے ہی جو ہے وہ لندن کی ٹکٹ کٹانی چاہیے تھی. پھر بانی تحریک انصاف کے لیے بھی جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی ایسا جو ہے وہ ہمیں ایگزٹ جو ہے نظر آنا چاہیے تھا کہ بھئی بانی تحریک انصاف بھی یہاں سے جا رہے ہیں. اگر انٹرنیشنل قیادت جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، جمائمہ گولڈ سمتھ بھی اس کے اندر اپنا بہت بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، تو عمران خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگوں کی باتوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ جو آتے ہیں ایک نیا شوشہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. فیصل واڈوا صاحب کا میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ وہ آتے ہیں، ان کو بہت پہلے سے پتہ چل چکی ہوتی ہیں ساری چیزیں، جو ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی ان کو پتہ چلتا ہوتا ہے. جیسے شہزاد اکبر صاحب کو بھی پتہ چل جاتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے
جب تک ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کی تائید یا تردید جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں، یا تو پھر جو ہے بھائی کوئی ایسی پکی بات کریں، کوئی پکا پروف جو ہے وہ سامنے لے کر آئے کہ بھائی ڈیل ہو چکی ہے۔ ایکسپٹ اعتراف تو کوئی نہیں کرتا نا عائشہ، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اعتراف کوئی نہیں کرتا، یہاں تک کہ غلطی بھی ہو جائے تو اعتراف نہیں کیا جاتا ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے۔ لیکن ہمیں کچھ ایسے سگنلز بھی تو نظر آئے نا کہ بھئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر ہم ان کیا سرائیوں کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جتنے منہ اتنی باتیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان جو ہے میں اس کا بھی تذکرہ کروں گی، جو کل پرسوں انہوں نے بیان دیا ہے، اس میں تو انہوں نے صاف صاف بولا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ تو پھر اب اگر ہم خواجہ آصف صاحب کی بات کے اوپر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں رانا ثناء اللہ کے صاحب کی بھی بات کو جو ہے وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری آپ نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہ جو الیکٹورل جہاں وہاں پہ امریکہ میں جو ہو رہے ہیں پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے ہیں ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ دیکھیے اب جو ایک نئی قیادت وہاں پر آنے جا رہی ہے، دیکھنا ہوگا کہ وہ اس تمام معاملات کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے، عمران خان صاحب کے معاملے میں کس طرح سے پیش رفت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تو امپیکٹ ہے۔ اب جو کانگریس کے لوگوں نے جو 64 ارکان نے جو خط لکھ دیا، اب میرے بھائی یہاں پہ فرما رہے تھے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ اگر امپیکٹ نہیں ہے تو پھر اس کو ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جو ہے خط لکھا تھا، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ریزرویشن تھی کہ پاکستان میں جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر ان کو بہت ریزرویشن تھی۔ عمران خان صاحب کو جو انہوں نے پابند سلاسل رکھا ہوا اس کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشن تھی۔ اگر آپ انٹرنیشنل جو بھی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے پریشر کو ڈیل نہیں کر پا رہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ان کے لیے کوئی، ہم اس کے لیے کوئی بالکل بھی پریشان نہیں ہے، تو یہ کہنا تو بالکل جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بیکار ہوگا کہ انٹرنیشنل جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل جو بھی ریزرویشنز ہوتی ہیں ان کو آپ خطرہ کا نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کی جو بھی پارٹی کی جو بھی نئی قیادت جہاں سامنے آتی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی آتی ہے۔ یہ بھی آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے۔ قاضی صاحب اگر تو واقعی اتنا انفلوئنس جو ہے ہماری اندرونی سیاست میں امریکہ کر سکتا ہے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا یہ نظریہ بھی رہا ہے کہ جو امریکہ کی سیاست ہے وہ پاکستان کی سیاست پر بہت ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک بیانیہ بھی بنایا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی اسی طرح ایک سازش کے نتیجے میں۔ اگر اب عمران خان کی فیور میں معاملات جاتے ہیں اور وہ امریکہ کے دباؤ کے تناظر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بیانیے کے سیک میں جو خان صاحب ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے آپ سے؟ پہلے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا دباؤ، دیکھیں ایک دباؤ آتا ہے جو گورنمنٹ لیول سے آتا ہے۔ جب ہماری گورنمنٹ ریموو کی گئی تھی اس ٹائم جو ایک سائفر لکھا گیا تھا یا بھیجا گیا تھا وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرٹیکولر گورنمنٹ کو کچھ انسٹرکشنز، انفارچونیٹلی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک بڑے ملک نے ایک چھوٹے ملک کو انسٹرکشنز دی تھی۔ اسمبلی میں، کانگریس میں، کسی ہاؤس میں کسی قرارداد پاس ہو جانا اس کا ایک سمبولک امپیکٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کی مختلف فیزز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس سے یہ دور ہے۔ اور یہ جو کانگریس مین جو ایک قرارداد پاس کی ہے یا ہمارے فیور میں یا خان صاحب کو باہر لانے کے لیے، اس میں بہت بڑا کردار پاکستانی ڈائسپورا کا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے حلقے کے مختلف جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے اوپر پریشر ڈال کے یہ پوری ایک لابینگ کی ہے۔ اس لیے اس کو آپ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ اس موقع پہ ٹچ کرنا اور پھر اس کو لے کر اس کے آگے پورا ایک اس کا شخصانہ بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن قاضی صاحب یہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے یہ قرارداد پاس کرنا، اور جس طرح سے اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہمیں انسٹرکٹ کرتا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے حکومتی معاملات میں یا اندرونی معاملات میں، اور پی ٹی آئی کا جو اصل میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی تو اس کے خلاف تھی، پی ٹی آئی کے بیانیے کے خلاف ہے کہ اگر امریکہ اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز دیتا ہے، کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس سے تو پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ اس پہ تو عظمیٰ تب بات کریں گے نا جب امریکہ یا امریکن گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی انسٹرکشنز دے گی۔ قرارداد تو ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے بھی ایک قرارداد پیلسٹائن کے حق میں پیش کی ہے، تو وہ بھی کیا پھر کوئی انٹرنل میٹر ہے پیلسٹائن کا جس کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے اسرائیل کے خلاف کی ہے تو اسرائیل بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی اپنا کام سے کام رکھو۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ قراردادیں جو ہوتی ہیں سمبولک ہوتی ہیں، ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن کی فیزز ہوتی ہیں کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قراردادیں بھی تو پراپر ایک لابنگ کے نتیجے میں آتی ہیں نا، تو آپ کی طرف سے کچھ لابنگ وغیرہ تو کی گئی ہوگی۔
जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने वहां पे हमारे लिए लॉबिंग की है। मतलब मेरे हलके में अगर आज 15 लोग खड़े होकर मुझे कह रहे हैं कि पंजाब में टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर एक प्रेशर है। ऐसे आज मैं असेंबली में इस इशू के ऊपर बात करके आ रहा हूँ। तो लाइकवाइज हमारे 6-7 और एमपीएस ने आज इसके ऊपर बात की। प्रेशर हल्के के लोगों का होता है और इसी तरीके से वहां पे भी कांग्रेसमैन के ऊपर था और उन्होंने उस चीज को अंडरस्टैंड किया और उसके ऊपर करारदाद पास की। तो इसको इतना मेरे ख्याल से उसको उस लेवल पे ले जाने की जरूरत नहीं है कि देखो अमेरिका सारे बर्तन कपड़े पीछे छोड़ के और निकल पड़ा है कि इमरान खान को आजाद करवाना है। इमरान खान को आजाद पाकिस्तानी कौम करवाएगी। इमरान खान को आजाद उसकी अपनी कुर्बानी, उसकी अपनी जदोजहद करवाएगी और साथ पाकिस्तान को भी यही आजाद करवाएंगे। देखिए आज कितना अनफॉर्चुनेट है कि बाहर से लोग बैठकर, मेरी अर्ज सुन ले प्लीज, कितना अनफॉर्चुनेट है कि बाहर से लोग बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। इनको तो हमें इस बात पे खराजे तहसीन पेश करना चाहिए कि जो इस जमात के साथ हुआ उसके बावजूद भी आज 95% से ज्यादा जमात मुत्तफिक, मुत्तहिद और इमरान खान के विजन के ऊपर खड़ी हुई है। ये पीपल्स पार्टी पे जब वक्त आया था तो उनके लोग गिनने को नहीं मिलते थे। जब 2008 में नून लीग पे वक्त आया था तो टोटल उनके पूरे पंजाब में जब लोग गिनने निकलते थे तो 70 लोग पूरे नहीं हो सकते थे। उनके पास टिकट देने के लिए लोग नहीं थे। तो ये बाहर बैठ के बातें कर लेना कि जी तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है और जो निकलता है वो अपनी मर्जी की बात करता है। यहाँ पे पॉलिटिकल कमेटीज मौजूद हैं, यहाँ पे कोर कमेटीज मौजूद हैं। हम एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। कोई ऐसे ही तो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम सारी असेंबली में बैठी हुई। आपका पॉइंट सामने आ गया। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है काजी साहब, माजरत के साथ। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।